السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کا سلسلہ روحانی مرکز میں چل رہا تھا۔ آج آل عمران کے 2 رکوع آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی، آیت نمبر 81 سے لے کے آیت نمبر 101 تک۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 81 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے بلکہ ان کی روحیں بنی تھیں، عالم بالا میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی روح کو بلایا، اکٹھا کیا، جن کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ نبی بنیں گے، ان سے عہد لیا۔ ابھی کائنات کا جو سلسلہ دنیا کا تھا کائنات میں، وہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، مطلب یہ عہد نبیوں سے لیا گیا تھا۔ جو جس نبی سے عہد لیا گیا اس کی امت پہ بھی وہ عہد جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان نبیوں سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو چیز نبی لے کے آئے اگلے نبی، اس کی تصدیق کرنی ہے، جو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر نبی آنے والے نبی کی بشارت دیکھیں گے، مگر آپ یہ دیکھیں گے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے آگے کسی نبی کے آنے کی بات نہیں کہی۔ یہ قادیانیوں کی رد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تمام نبیوں سے کہا کہ آنے والے جو پچھلے نبی ہیں ان کی کتابوں کی تصدیق تم نے کرنی ہے، جو اگلا نبی ہوگا اسے ان کتابوں کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی تھا۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ نے کہا کہ سب نبی آنے والے نبیوں کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہاں ان کے بعد قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ تمہارے پاس جس چیز کی کچھ سچ بتائے، مطلب تصدیق کرے، وہ تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو، لازماً عالم ارواح میں تم بھی گواہ اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پہ کہ تم نے میرے سے عہد کیا۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے، مطلب تمام انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی دلیل کہ تمام انبیاء سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ جو آخری نبی آئیں گے، کیونکہ ہر نبی آنے والے نبی جو ہیں وہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے آئے۔ تو تمام انبیاء سے یہ بات کہی کہ جب تم آگے آؤ تو اگلے نبیوں کے بارے میں بتاؤ، اور ہر کتاب میں بھی ذکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروعی کتابوں بھی ہے، اور قرآن تو آیا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہے، مطلب جو لوگ نہ مانے نبیوں کو وہ نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ مطلب کوئی دین جو اس سے اچھا دین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس دین کے بارے میں آگے آئے گی آیت کہ کہا کہ بس میں یہی دین قبول کروں گا اور کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ تو دین کی تلاش میں اس سے اچھے، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، مطلب سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، زمین، ہوا، موسم، سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے پابند ہیں۔ مطلب اس پوری کائنات کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے فرما بردار ہیں، اور خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، مطلب بس انسان کو تو اللہ نے اختیار دیا
کہ وہ اپنی ول سے انکار کر سکتا ہے، لیکن باقی تمام کائنات کی چیزیں چاہے خوشی سے تیار ہوں یا ناخوشی سے ہر حال میں اللہ کی پابند ہیں کہ اس کی فرما برداری کرنی ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہر چیز مطلب جو جی جان ہیں، زندہ لوگ ہیں یا مخلوق زندہ ہے کوئی، ان جانور ہوں یا انسان ہوں یا جنات ہوں یا نباتات ہوں، سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس میں سے حساب کتاب جو ہے وہ صرف جن اور انس کا ہوگا، باقی سب کو قیامت میں ختم کر دیا جائے گا۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں تمام انبیاء کا نام لے کے یہ بات آگے کہی کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، مطلب کسی ایک کی نبی کی بھی تکذیب نہیں کر سکتے، سب کو سچا ماننا ہے، اور ایک کو بھی چھوڑا تو ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مومنوں کے براڈ مائنڈڈ ہونے کی بات ہے کہ پچھلی تمام امتوں کے نبیوں پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان کا اسی طرح احترام، بس شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے اس امت کو، باقی تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، انہیں سچا ماننا، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نبی کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ فرق نہ کرنا نبیوں میں، حالانکہ ہمیں شریعت نبی کی ماننی ہے تو اس لیے ہمارے لیے تو سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کہی گئی ہے کہ فرق نہ کرنا میرے میں اور انبیاء میں، یہاں تک فرمایا کہ میرے میں یونس علیہ السلام میں بھی فرق نہ کرنا، ہلکی سی چوک یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی تو ان کی مثال دی ہوئی۔ 85 نمبر آیت، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، مطلب دین اسلام ہی اللہ کو پسند ہے اور وہی قبول ہوگا۔ اس صورت کی شروع میں 19 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی تھی۔ سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت میں پورے کے پورے داخل ہونے کی بات کہی دین میں۔ اسی طرح آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی، اس میں کہا کہ جو لوگ قرآن کے کچھ احکام مانیں اور کچھ نہ مانیں، انہیں جو ہے یہ کہا کہ وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہوگی۔ تو جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو گئے، مطلب جانتے بوجھتے دین کا رد کیا۔ حقیقت جب ان کے اوپر کھل گئی دلوں پہ ان کے، لیکن زبان ہلانے کو تیار نہیں ہوئے، انکاری رہے، حق تلفی کرنے کو، اپنی گدیاں بچانے کو تیار رہے، حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راست پر نہیں لاتا۔ اصل میں بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، راہ راست پہ نہ لائے۔ یہاں مقصد یہی ہے کہ جو لوگ جس لائن پہ چلیں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ چوروں کو بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ بے ایمانوں کو بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ ڈکیتوں کو بھی کامیاب کرتا ہے، اور اللہ مومنوں کو بھی ان کے ایمان میں برکت دیتا ہے۔ آپ جو لائن اختیار کریں گے، اللہ نے اس دنیا میں قانون یہ بنایا جو محنت کرے گا اسے اس کا بدلہ اور پھل دیا جائے گا۔ تو آپ اگر دین کی لائن پہ محنت کریں گے تو آپ کو دین کی سمجھ عطا دی جائے گی، اور اگر آپ نیگیٹو چیزوں میں محنت کریں گے تو اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں حساب ہوگا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لعنت کا لفظی میننگ جو ہے اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے۔ تو ایسے لوگ جو گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں ان پہ اللہ کی اور تمام مومنوں کی اور فرشتوں کی لعنت، جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، مطلب اس لعنت میں نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آخرت میں ایک چانس اور مانگیں گے لوگ، مگر کوئی چانس نہیں ملے گا۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اصلاح جو ہے وہ عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایکسیپٹ کر لیں اور دکھائیں، زبان سے مانیں کہ ہم رسول مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کی اطاعت کریں،
مطلب جو وہ عمل کر گیا ان کی سنتوں پہ چل کے دکھائے، اور یہ کہا کہ توبہ کے بعد اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب آج موت سے پہلے پہلے مہلت اور موقع ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو روز 5 منٹ اپنا محاسبہ کریں بستر پہ لیٹ کے، اور اپنے گناہ یاد کر کے اللہ سے توبہ کر کے سوئیں، تو آپ یقین کریں اگر رات کے بیچ میں آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے سچی توبہ کر کے نیند لی ہوگی تو آپ انشاءاللہ جنت کی ہے، چاہے آپ کے کتنی بڑے گناہ ہوں، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں اکثر ذکر کرتا ہوں، آپ آج جا کے پڑھیں کہ اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی جی اپنے لوگوں سے یہ بات کہہ دو، میرے بندوں سے، کہ انہوں نے جو اپنے اوپر بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر لی ہوں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں بڑے سے بڑا گناہ ہی معاف کر سکتا ہوں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، پلٹ آئیں۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، تو بالکل مایوس نہ ہو۔ ہماری پچھلی زندگی میں جو ہم سے کوتاہی ہے، غلطی ہے، لرزشیں ہوں، چاہے بڑے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کی ایک توبہ سے، دل کی ندامت سے، لیکن توبہ سچی ہو، ڈرامے والی توبہ نہ ہو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں ہی بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ مطلب جو جانتے بوجھتے مرتد ہو گئے کہ دین کو سمجھ میں آنے کے بعد اس کے بعد پھر اپنی اسی روش پہ رہے گناہوں کی، توبہ ڈرامے بازی کی کہ رات کو توبہ کر لی پھر وہی گناہ صبح کو کر لیا۔ توبہ بھی مطلب توبہ کے ٹائم توبہ کہتے ہیں دل کی ندامت کو، اور آگے اس کام کو نہ کرنے کے عزم کو۔ آپ پچھلے کام کی اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ پچھلا آپ معاف کر دو، آگے عزم کریں گے کہ اللہ آگے نہیں کروں گا یہ کام، تب آپ کی توبہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ کہ آپ نے اللہ سے توبہ کر لیا صبح کو پھر وہی کام کرنا، یہ تو مذاق اڑانے والی بات، اس سے اور ناراض ہوتا ہے اللہ۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ مطلب وہاں پہ کسی کے پاس کچھ ہوگا تو ہوگا نہیں آخرت میں، لیکن یہاں اللہ نے مثال دی کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اگر کسی کے پاس ہوں اور وہ نجات کے بدلے میں دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ یہ لے لے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ یہ کہے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم چیز پہ مطالبہ کیا تھا کہ تو آدم کی پشت میں تھا جب تو، تب تمام لوگوں کو میں نے آپ کو کئی بار بتایا، قرآن کی آیت ہے الست بربکم قالوا بلا، سب سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا تھا کہ تو ہے۔ اس ٹائم میں نے تو بہت ہلکی سی تم سے ایک شہادت لی تھی کہ تم شرک نہیں کرو گے، مجھے رب مانو گے، تو اگر تم اس ٹائم مان لیتے تو آج یہ پیشکش ہے کہ ہم ساری دنیا کی چیزیں دے دیں گے، لیکن کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے وہاں پہ، نہ ان سے تکلیف کم کی جائے گی جب تک تم اپنے پسندیدہ چیزیں یہ پارہ یہاں پہ ختم ہو گیا تیسرا، آج چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لن تنالوا کا۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، ویسے تو تمام آیتیں اہم ہیں مگر یہ انفاق کے لیے، صدقات کے لیے بہت اہم آیت ہے۔ ہماری محبوب چیزیں جو ہیں، چاہے اس میں مال ہو، اولاد ہو، صلاحیت ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں مرغوب چیزیں ہوں، انہیں جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ آیت آئی ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے آنے پہ حضرت طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اپنا سب سے قیمتی باغ تھا مدینے میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ کہا کہ حضور یہ میرا سب سے قیمتی باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ اسے جیسے مرضی خرچ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بہت بڑھیا چیز تم لے کے آئے ہو، بس اسے تم اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کرو، اپنے رشتہ داروں میں۔ تو وہ انہوں نے ان کے کہنے پہ پھر چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
جب یہ آیت آئی بہت سارے صحابہ کا اور بھی معاملہ اس میں ایسا آیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی حضور سے کہ مجھے اپنی ایک لونڈی بہت پسند ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑا بہت پسند ہے، وہ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ تم اپنے بیٹے کو دے دو، مطلب صدقہ کر دو. تو صدقے کی اس آیت پہ صحابہ کرام جو ہیں فوراً تیار ہو گئے اپنا وہ جو پسندیدہ چیزیں تھیں وہ دینے کے لیے. تو اب یہ ہم سوچیں کہ یہ آیتیں ہمارے لیے آئیں. اس ٹائم صحابہ جو تھے موجود انہوں نے تو اپنی چیزیں خرچ کی. ہم اپنی کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس آیت کے آنے پہ ہمارے سامنے کہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہو، جو سب سے اچھی اولاد ہو. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں ردی نہیں دینی. ہمارے معاشرے میں تو جو باسی کا ٹکڑا جو روٹی کا ٹکڑا باسی ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں، سالن کوئی بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں، کپڑا کوئی پھٹ جائے پرانا ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں، جو ایب نارمل بچہ ہو اسے مدرسے بھیجیں گے. سب سے ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. وہ ہمارے استاد ہیں عرفان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کم سے کم اللہ کو اگر تم اپنے سے بہتر نہ سمجھو اپنے جیسا تو سمجھ لو. کم سے کم ایسی چیزیں دو جیسی تم خود یوز کرتے ہو، ایسا کھانا تو دو اس کی راہ میں جیسا تم خود کھاتے ہو، ایسے کپڑے تو اس کی راہ میں دو جیسے خود پہنتے ہو. لیکن ہم سب سے ردی چیزیں دیتے ہیں جبکہ قرآن منع کرتا ہے. تو اپنی پسندیدہ چیز دینے کی ترغیب یہاں دلائی. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ لو. اصل میں انہیں کوئی طبیعت خراب ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، مطلب روک دیا تھا. تو یہ دیکھ کے کیونکہ وہ نبی تھے تو ان کی امت کے لوگوں نے بھی اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. جب وہ ٹھیک ہو گیا یہ بیماری تو انہوں نے عہد کیا کہ مجھے اللہ نے اس پرہیز کی وجہ سے ٹھیک کیا تو اب میں زندگی بھر اسے نہیں کھاؤں گا، اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کے دودھ کو. تو یہودی جو ہے یہ چھوڑے ہوئے تھے جب سے. مدینے میں جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں تو انہیں اعتراض ہوا کہ یہ تو حرام چیزیں کھا رہے ہیں. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ یہ چیزیں بنی اسرائیل پہ حرام نہیں تھی بلکہ وقتی طور پہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کی جب تک تو توریت نازل بھی نہیں ہوئی تھی. اور اگر توریت میں لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ حرام کیا ہو. وہ ذکر یہاں پہ آیا. تو شریعت توریت میں اونٹ حرام نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. انہوں نے ذاتی طور پہ چھوڑا تھا یعقوب علیہ السلام نے. دوبارہ سنیں اس آیت کو. توریت کے نزول سے پہلے، ابھی توریت کا نزول نہیں ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو توریت لے کے آؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ جو تم نے اپنے اوپر حرام کر رکھا توریت میں دکھاؤ کہ تمہارے اوپر حرام کی چیز ہے. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں. مطلب کوئی وہی نہیں آئی اس طرح کی کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ حرام ہے، کیونکہ حرام حلال کرنا صرف اللہ اس کے رسول کا کام ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. مطلب یکسو ہو کے وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مانا، ایک اللہ اور سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کر دیا. یہ جذبہ جو ہے یہ طریقہ اختیار کرو. سورہ بقرہ کی 131 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پورا بتایا گیا. تو وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ پتہ لگ جائے گا. پوری دنیا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف مطلب حبیب مانتی ہے، اللہ کا حبیب. تو ان کا طریقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بات نکلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد میں سے مانتے تھے. آگے آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. یہاں اللہ نے کعبہ شریف کو ہدی للعالمین کہا. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ہی اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور کعبہ شریف کو ہدی للعالمین مطلب تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے.
جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کعبے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ مطلب حج فرض ہے ہر ایک مومن پہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود جو کوئی حج نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، مطلب یا یہود ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، کچھ نہیں پتہ۔ تو آج اگر ہی انکار کر دے کوئی حج کا یا استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے تو حدیث میں یہی بات آتی ہے، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بڑھاپے میں حج کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں شادی ہوتے ہی سب سے پہلے حج کرنا ہوتا ہے، اور بہت سے علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جب تک حج نہ کرے شادی نہیں ہوتی، اور بہت سے علاقوں میں ایسا ہے کہ دلہا دلہن سب سے پہلے نکاح کے بعد حج کرنے جائیں گے۔ جوانی کا حج ہوتا ہے کیونکہ ارکان جو ہے وہ تھوڑے سخت ہیں، تو جوانی میں حج کرنا چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ردی چیزیں، تو ہم عمر بھی اللہ کی راہ میں ردی دیتے ہیں، اس عمر میں حج کرتے ہیں جب ہمارے اعضاء بھی کام نہیں کرتے صحیح طرح سے، اور وہاں ہم سے ارکان بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جن لوگوں کی استطاعت ہے اپنی کم عمر میں ہی وہ کر لیں۔ دوسرے موت کا بھی معاملہ ہے، آپ پہ اللہ رب العزت نے حج فرض کر دیا اور آپ سوچ رہے ہیں چلو جی بڑھاپے میں کروں گا، بچی کی شادی ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں، اگر اس بیچ میں آپ کی موت لکھی ہوئی تو آپ کس حالت میں مرو گے؟ یہود یا نصرانی؟ نبی کی حدیث کھڑی ہے سامنے کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے وہ یہود مرے یا نصرانی، کچھ نہیں پتہ۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور حج کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، پیسے تو اللہ دے ہی دیتا ہے، اصل میں اس کا تعلق تو طلب اور طلب سے ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب اور طلب ہوگی تو لازمی آپ ہر حال میں ہاتھ پیر مارو گے۔ میں نے بہت غریب لوگوں کو ایسے دیکھا میری اپنی زندگی میں کہ انہوں نے محنت کر کر کے پیسے اکٹھے کیا اور حج کر کے آئے، ان پہ فرض بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے نہ اکٹھے ہوں تو کم سے کم اللہ کا گھر تو دیکھا ہے، عمرہ تو کر لیں۔ آج اس دور میں بھی 40-50 ہزار روپے کے بیچ میں عمرہ ہو جاتا ہے، حج تو کئی لاکھ کا ہو گیا۔ تو جس میں بھی ہمت ہو محنت کر کے وہ کم سے کم اللہ کا گھر، رسول اللہ کا روزہ دیکھ لے، کم سے کم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا گھر دکھا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ تو یہاں کفر کرنے سے مراد عملاً کفر ہے کہ آپ انکار کریں کہ اللہ نے حج فرض کیا اور آپ استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہ کریں، تو اللہ نے اسے کفر سے، انکار سے تعبیر کیا ہے یہاں پہ۔ اے اہل کتاب، اے نبی اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ روکتے بھی ہو اور روکتے بھی ہو۔ اللہ اور اس کے نبی اور قرآن کے راستے سے لوگ روکتے تھے نا اس ٹائم، اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مطلب جو ایمان لاتے تھے انہیں پریشان کرتے تھے، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی دل گواہی دے چکے تھے، ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، یہ جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں بشارتیں ہیں، حضور کو پہچانتے بھی تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کوئی بھول تھوڑی سکتا ہے، تو قرآن نے ایسی مثال دی۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ مطلب یہاں چوکنے رہنے کو کہا کہ اہل کتاب کی باتوں میں آگے ایسا نہ ہو کہ تم مرتد ہو جاؤ، ان کی باتوں سے متاثر ہو کے اپنا ایمان چھوڑ دو۔ آج کی آخری آیت، گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ بنفس نفیس رسول ان کے بیچ میں موجود تھے جب آیتیں اتر رہی تھی، آیتیں موجود تھی، مطلب حق والے جو تھے ان کے بیچ میں نبی کے ہوتے ہوئے اور وہی آتی ہوئی دیکھتے تھے نبی پہ، تو ان سے کہا گیا کہ تم کیسے مکر سکتے ہو اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیتوں سے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بے شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ جیسے ماں کی پناہ میں بچہ خطرہ محسوس ہونے پہ بچہ چپٹ جاتا ہے ماں کو اور محسوس کرتا ہے کہ میں مضبوط قلعے میں آ گیا، ایسے ہی جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، اللہ کا کڑا تھام لیا، وہ بالکل اس کے دل کو ایسے ہی اطمینان ہوتا ہے کہ جیسے میں
کسی مضبوط قلعے میں آ گیا. اور یہاں تک یہ 10 رکوع پورے ہوئے. یہاں ان 10 رکوع میں سورہ آل عمران کی بنی اسرائیل اور یہود نصارہ اہل کتاب سے سارا خطاب تھا. باقی کے جو 10 رکوع بچے ہیں اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب